الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز و جل فی کتابہ الکریم: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، یہ نکاح کی مجلس ہے، ایک نکاح ہے جس کے سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر وہاں موجود لوگ جو تھے ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ ایک صحابی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یقرأ القرآن و یذکر الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ سورہ کاف کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ کو حکم دیا، فذکر بالقرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کریں، نصیحت کریں قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، جو بھی ڈرنے والا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جیسی مجلس ہوتی تھی اسی کے اعتبار سے نصیحتیں ہوتی تھی۔ اب جنگ پہ لشکر بھیجا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس حوالے سے نصیحتیں ہو رہی ہیں کہ اس جنگ میں تم نے کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر نکاح کی مجلس ہے تو اس مجلس کے اندر جو نصیحتیں ہوتی تھیں وہ ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ اس معاملے سے ہوتا تھا، یعنی وہ جو شادی ہو رہی ہے نا اس میں ایک تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے جن کا نکاح ہو رہا ہے،
ان دونوں کے لیے نصیحتیں ہیں. پھر یہ ہے کہ دو خاندان بھی تو ان کا بھی ایک تعلق بن رہا ہے نا، ان کے لیے بھی نصیحتیں ہیں. پھر جو عام مسلمان اس مجلس کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بھی نصیحتیں ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں انہی میں سے کچھ جو ہیں ان کو جو ہے وہ دہرائیں گے. اکثر سنی ہوئی ہوں گی. دہرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے سنی ہے، یاد ہے، اس کو دوبارہ دہرا لیں تاکہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ عمل کر سکیں. بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس میں جو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے اس میں قرآن کا جو حصہ بالعموم پڑھا کرتے تھے وہ یہی تھا جو میں نے ابھی پڑھا ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی پہلی آیت، اور جو ہے نا وہ سورہ احزاب کی 70 اور 71 نمبر آیت. اور اس کے ساتھ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے کچھ حصے جو ہے وہ پڑھے ہیں، یعنی حدیثیں کو پڑھی ہیں. بس اسی کو ہم نے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ نے غور کیا ہے نا تو ان 4 آیتوں میں 4 دفعہ لفظ تقوی آیا. ابھی میں اس کا ترجمہ کروں گا تو پھر دوبارہ وہ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے خوف خدا جسے کہتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس کے لیے قرآن کے جن مقامات کو منتخب کر رہے ہیں نا ان کے اندر یہ لفظ، یہ اصطلاح تقوی یہ 4 دفعہ جو آ رہا ہے. خوف خدا، اللہ کا ڈر. اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے جی کہ ایک رشتہ بن رہا ہے، ایک تعلق قائم ہو رہا ہے، اور اس تعلق کی جو اہمیت ہے بالعموم ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے، معمولی سمجھتے ہیں. اور لوگ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، عورت وسیع تے وسیع، نہیں وسیع تے طلاق دے دیتی، کی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ نوٹ کر لیں جی کہ اس دنیا میں تمدن کی بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ عمارت جتنی بھی بڑی ہو جائے اس کا سارا بوجھ اس کی بنیاد کے اوپر ہے. اس زمین کے اوپر انسانیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا وہ ماں باپ سے نہیں شروع ہوا، وہ میاں بیوی سے شروع ہوا ہے. یعنی بنیاد وہ ہیں. پہلے انسان ان کے درمیان جو تعلق تھا وہ میاں بیوی کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ ہر روز جو بھی اس کے کارندے ہوتے ہیں نا ان سے رپورٹ لیتا ہے. اچھا، کوئی آتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی بتاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ لڑائی کروا دی، قتل کروا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا. وہ کسی سے جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوتا یا خوشی کا اظہار نہیں کرتا، بس اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے.
تمہاری رپورٹ آ گئی۔ پھر ایک تھکا ہارا کرندہ آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے میں آج ایک میاں بیوی کو لڑا کے آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے، تم واقعی شاباش کے مستحق ہو کہ تم نے بنیاد ہلائی ہے۔ اور بنیاد جو ہے ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کمزور ہو گئی ہے تو اوپر کی تعمیر کمزور ہو گئی۔ لہذا اس کو جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہ سمجھیں کہ جی بس جی نکاح ہی ہے۔ شاید کچھ دوست جو ہے ان کے لیے یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ نکاح مجلس میں ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، میں نے ویسے آپ کو حدیث سنائی بھی تھی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترغیب دی ہے۔ ویسے نکاح مسجد کے باہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ترغیب ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نکاح کی مجلس جو ہے وہ منعقد کرو۔ دیکھیں، بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے جس کے اوپر تمدن کی ساری عمارت جو ہے اس کا بوجھ ہے، اور یہ رشتہ جو ہے وہ کسی مطلب یہ ہے کہ مقدس ماحول میں بہتر رہے گا یا کسی جو ہے وہ ایسے ماحول میں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ کسی شادی ہال میں بھی ہو سکتا تھا، یہ کسی میدان میں ٹینٹ لگا کر بھی ہو سکتا تھا۔ کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، یہاں الحمدللہ سب لوگ باوضو بیٹھے ہوں گے، سب نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں یہ رشتہ جو ہے نا وہ استوار ہو رہا ہے نا، یہاں یہ جوڑ جو ہے وہ لگ رہا ہے نا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو ہے نا وہ لڑکی والوں کی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ ہماری لڑکی بس جائے، آباد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا وہ یہ خواہش جو دل میں ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ آباد ہو، تو اس کے لیے جو دعا نکل سکتی ہے یا دعا کے لیے جو مناسب ماحول ہے یا مناسب جگہ ہے، وہ مسجد ہے یا وہ کوئی شادی حال ہے یا وہ کسی میدان کے اندر جو ہے وہ آپ نے خیمے لگا کر جو ہے وہ تمبو لگا کر وہاں جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ کر لیا۔ تو آپ جب غور کریں گے، ویسے ہوتا یہی ہے، یہ شبیر بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو خیر کوئی مجھے نہیں کہا، لیکن اکثر لڑکی والے بھی اعتراض کرتے ہیں جی مسجد میں اب نکاح کے لیے ہم جائیں گے۔ لڑکے والوں نے تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہی ایسا ہے نا کہ یہ کوئی ہم میلے پر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اکثر لڑکی والے بھی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی مسجد میں کیا کرنا ہے جی، تو یہ سمجھ لیں اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا ان آیات کا بھی جو ہم نے پڑھی ہیں، اور پھر وہ تعلق بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ان آیات کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آگے فرمایا حق کا تقاتہ، جتنا اس کا حق ہے۔ اب یہ حق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم انسانوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں نا، وہ ان کا جو مقام ہوتا ہے نا، اس کے مقام کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
ایک آدمی ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے سڑک کے اوپر، بغیر لائسنس کے چلا رہا ہے۔ اب اس نے سامنے دیکھا کہ کوئی ایسی وردی میں ہیں جن کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پولیس والے ہیں۔ اب اس کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے گی، سوچ آ جائے گی میرے پاس لائسنس نہیں ہے، گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں، اور یہ سڑک روک کر بھی کھڑے ہیں۔ اچھا، اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا نا تو اس کا دماغ کیا کام کرے گا؟ چلے کوئی کانسٹیبل ہوں گے، سپاہی ہوں گے، 500 روپیہ لے لیں گے، 1000 روپیہ لے لیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اچھا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے نہیں یہ تو کوئی بڑا عہدیدار ہے، اس کے تو یہاں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، پھول محسوس ہوتے ہیں، یہ کوئی سب انسپیکٹر ہوگا، انسپیکٹر ہوگا۔ اب اس کی فکر اور بڑھ گئی ہے۔ کس وجہ سے بڑھی ہے؟ اس کے مقام کی وجہ سے۔ اچھا، جب زیادہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ ایک مجسٹریٹ بھی کھڑا ہے، گاڑی بھی کھڑی ہے۔ اب اس کو اور پریشانی بن گئی ہے کہ یہ جو سب انسپیکٹر ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتے، اب اور سیریس ہو گیا۔ تو یہ احساسات جو ہے نا وہ اس مرتبے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی مقامات کے اوپر جو وہ شکوہ کیا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کہتے ہیں ویلیو کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی، اللہ کی ویلیو نہیں سمجھی، جسے عام طور پر جو وہ ہم کہتے ہیں کوئی مول نہیں پایا اللہ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، یہ تو انسانوں کے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت چھوٹی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے مقام کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے وہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ تغابن والی وہ بات جو ہے وہ نازل فرمائی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، جتنا ہو سکے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دھیان سے سنو، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، عمل کرو، مانو اس کو۔ اور یہاں کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو فرما برداری کرتے کرتے تمہیں موت آنی چاہیے۔ پیٹ میں حرام ہے، جو مکان بنا ہے وہ حرام کی کمائی سے بنا ہے، جس گاڑی میں موت آئی ہے وہ حرام کی کمائی سے جو ہے وہ خریدی تھی۔ تو یہ کون سی موت ہے؟ یہ فرما بردار کی موت ہے۔ آج اکثر و بیشتر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم یہ بات جو ہے وہ کہیں کہ ہماری روزی جو ہے وہ حلال کی ہے، وہ ملاوٹ کی ہوگی، وہ جھوٹ بول کے جو ہے وہ کمایا ہوگا، وہ کسی نہر کا پانی توڑ کر کھیتوں کو لگایا ہوگا اگر کسان بھی ہے تو لہذا جو ہے وہ موت آئے ایک فرما بردار کی، یہ پہلا مطالبہ ہے۔ اور یہاں یہ ایک قسم کا کاشن ہے، یہ تنبیہ ہے کہ محتاط ہو جاؤ، یہ کوئی اس کو معمولی بات نہ سمجھنا کہ بس کھڑے ہو کر جو ہے وہ میں نے اپنے بیٹے سے جو ہے وہ حجاب و قبول جو ہے وہ کروا لیا، پیشکش کی، اس نے قبول کر لیا تو بس بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ایسے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپسندیدہ جو حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو ہے وہ طلاق ہے۔
اب اس کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت اس کو ہم سمجھ لیں. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اسی سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مرد عورتیں جو ہے وہ پھیلا دیے. پوری زمین کے اوپر آدم کی اولاد ہے، نسل ہے. اب یہاں نوٹ کریں، تین چیزیں یہاں جو آئی ہے نا ان کو پہلے سمجھ لیں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ تمام انسان جو ہیں ان کا خالق بھی ایک ہے، اور دوسرا تمام انسانوں کا رب بھی ایک ہی ہے، اور تمام انسان ایک جوڑے کی بلکہ ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی سے پھر پھیلا دیا. اگر اس بات کو ہم نے مان لیا، ذہناً مان لیا، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی ایشین ہے. ان کو کس نے پیدا کیا؟ ایک اللہ نے پیدا کیا نا. تو جب ایک مالک نے پیدا کیا ہے تو گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے؟ لمبے کو چھوٹے قد والے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے؟ پنجابی کو سندھی کے اوپر، سندھی کو بلوچی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے؟ یورپین کو جو ہے وہ ایشین کے اوپر، یا ایشین کو جو ہے وہ افریقن کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے؟ جو کالا ہے اس کو رنگ کالا پیدا کرنے والے نے دیا ہے نا، تو گورے کا کیا کمال ہے؟ لمبے قد والے کو قد اللہ نے لمبا دے دیا ہے، تو چھوٹے قد والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر یہ بات ہم مان لیں تو ظاہر بات ہے تکبر تو ختم ہو جاتا ہے. تکبر تو یہی ہے، تکبر یہی ہے نا کہ میرا قد لمبا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، میں گورا ہوں، یہ کالا ہے. اور اسی میں شامل کر لیں، پال کون رہا ہے؟ رب. تو جس کو 4 آنے زیادہ مل گئے اس کو کس نے دے دیے؟ جو رات کو بھوکا سویا اس کو بھوک کس نے دی ہے؟ اسی نے دی ہے. تو جن نے رج کے کھایا ہے وہ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھوکا ہے اس کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. شاید یہ بھوک ہی اس کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث ہو. لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ تکبر، جس کی پھر انتہائی شکل کیا بنتی ہے؟ انتہائی شکل بنتی ہے مرد اعلیٰ ہے، عورت ادنا ہے. ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد اعلیٰ ہے، عورت ادنا ہے. یہ حقیقت ہے. ویسے لوگ انکار کریں گے. میرے خیال میں شاذ آدمی ہے جس نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو اللہ مجھے بیٹی دے دینا. ورنہ لوگ تو بیٹا مانگتے ہیں، بیٹی تو دھکے سے ہی ہو جاتی ہے. کون مانگتا ہے؟ کوئی نہیں مانگتا. اور مٹھائی کبھی آپ نے کھائی ہے کسی بیٹی کی پیدائش پر؟ بیٹے کے لڈو تو کھائے ہوں گے نا، بیٹی کے کیوں نہیں کھائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کو ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی شادی کر دی، وہ جنت کا مستحق بن گیا۔ پھر 3 بیٹیوں کا بھی اسی طرح فرمایا، 2 کا بھی فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اگر ایک کا فرماتے تو ہمیں بڑی امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی یہی فرماتے۔ جنت گھر آتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں پیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول تمہیں جنت کا رستہ بتا رہے ہیں، تمہارے گھر جنت آ رہی ہے اور تم دروازہ بند کر رہے ہو۔ تم نہیں چاہتے کیوں آ گئی ہمارے گھر جنت، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، پریشان ہوتے ہو۔ تو یہ سمجھ لیں، اصل میں یہ سب وہ ہمارے رویے ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جب وہ اختیار کر رکھے ہیں نا۔ تو یہ سمجھ لیں جتنی عزت لڑکے کی ہے اتنی ہی عزت جو ہے وہ لڑکی کی بھی ہے۔ اگر لڑکا سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت ہے تو لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ میرے بھی ماں باپ کی عزت ہے۔ اور جو لوگ بالعموم گھروں میں رویے ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم شادیاں کر کے لے آتے ہیں اور پھر اس لڑکی کے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، یا میں بیٹے کا باپ ہو کر یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر لیں، یہ نہیں کہ یہاں کو مولوی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، میں بیٹے کا باپ ہو کر بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہ غلط رویے۔ بیٹی کے باپ کو بھی اتنی ہی عزت حاصل ہے جتنی بیٹے کے باپ کو جب وہ حاصل ہے۔ اس نے تو تکلیف ہی اٹھائی ہے، اس نے بیٹی کا کیا دیکھا ہے؟ وہ پیدا ہو گئی ہے، وہ اس کے اوپر خرچے کر رہا ہے، اسے پال رہا ہے، اسے پڑھا رہا ہے، پڑھا کر تمہیں دے رہا ہے، اور تم جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو کہ میں لڑکا ہوں، میں مرد ہوں۔ پھر اس کو گالی بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ بولتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت گھٹیا لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ عورت کو عزت نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم تو نہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے۔ کون اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ واپس تم کو دیتا ہے، تو تم نے خود دلائی ہے نا، تم نہیں اپنے ماں کو باپ کو۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ تو بیوی کو گالی دیتے ہیں اونچی زبان میں، بیوی دیتی ہے آہستہ زبان میں، اور آپ سے بڑی گالی دیتی ہے، اور اس کی گالی اللہ معاف بھی کر دے گا اس کی گالی۔ 6 سپارے میں فرمایا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ مظلوم جو ہوتا ہے نا، مظلوم تو ریاکشن میں کر رہا ہے نا، تم تو خوش ہو گئے کہ جی میں گال کڈی، بیوی دی جرت ہی نہیں پئی اچھی بولے، کڈ تے انہی بھی لئی تے انہوں اللہ معاف بھی کر دے گا، تینوں معاف کتنا کرے گا؟ تو یہ سمجھ لیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے اپنے رویوں کو جب درست رکھو۔ اچھا، پھر یہ بھی بات سمجھ لیں، اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنی اولادوں کے سامنے بیویوں سے بدسلوکی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور پھر جیسے لے بڈھے ہو جاندے میرے ورگے، پھر کہندے ہیں اولاد ساڑی عزت نہیں کر دی۔ آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر، جس اولاد کے سامنے آپ نے اس کی ماں کو گالیاں دی ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، وہ دیکھو عزت مانگ دے نہیں دے گی وہ عزت۔ آپ الٹا لٹک جائیں، بیٹا یا بیٹی ماں کے ساتھ زیادہ لائل ہے، باپ کے ساتھ کم ہے، میں جتنا مرضی زور لگا لوں۔ یہ نوٹ کر لیں، آپ خود اپنے اوپر غور کریں۔ اگر آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو گالی دی ہے، کوئی اس کے ساتھ تھپڑ مارا ہے، تو اسی بڈھے ہو کے بھی نہیں بھول دے کہ ساڑی ماں نو انہیں ادھا کیا سی،
وہ پھر ریئیکشن آتا ہے. وہ بچے جو ہے نا وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ باپ تو ہمارا ہے, اگر تو ٹھیک ہے عورت میں کوئی کمی پیشی تھی, کوئی اس میں ایسی بات تھی, تو پھر تو وہ درگزر کر جائیں گے جی ہمارا باپ مجبور تھا اس کو تھپڑ مارنے پر یا اس کو گالی دینے پر, ورنہ ادروائز یہ پھر حساب چکانے کا وقت آ گیا. اب تو انہوں نے وصولی کرنی ہے جو آپ نے جب وہ کیا. تو پھر وہ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں جی نیانے بچے اور ماں ایک پاسے ہو گئے, وہ تسی آپ ہی کیتے اپنے رویے نال کیتے, وہ سلوک آپ نے اختیار ہی نہیں کیا جو آپ کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. یہ میں نصیحت اپنے بیٹے کو بھی کر رہا ہوں, بلکہ میں تو اکثر جو ہے نا وہ ایسی مجلسوں کے اندر جہاں لیڈیز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ وہ دلہن بھی بیٹھ کر سن لے ساری باتیں, اس کو بھی پتا ہو کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. لڑکا اپنی ذمہ داریاں جب ادا کرے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کا سوال کرتے ہو تم, اور رحمی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. اب ذرا غور کریں یہ سوال کا جو لفظ ہے کہ تم سوال کرتے ہو, سوالی, اور چلیں باقی سوال تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں نا, ہر انسان جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سوالی بن جاتا ہے. لیکن آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں, کبھی ویسے ہمارے جو پچھلے لوگ تھے نا وہ تو باقاعدہ کہتے تھے جی اللہ دے نام تے سانو رشتہ دے دیو. ہوں ذرا زمانہ بدل گیا, اتنا نہیں کہندے, ٹھیک ہے نا, وہ تو وقت نہیں ہے, کئی ساری چینجنگ آئی ہے. میرا دل تو کرتا ہے کہ اس پر بات کروں لیکن نہیں کروں گا ابھی. یہ جو آپ کو رشتہ ملا ہے, یہ رشتہ ہمیں انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے, جے اسی رشتہ نہ منگ دے, انہوں نے کہندے یار اے چو ایک دکان سانو دے دیو اللہ واسطے, یہ دیندے سانو دتر مار دے. تسی کدی کسی کو بکری منگی ہے جا کے اللہ واسطے؟ کبھی کسی سے بھینس مانگی ہے؟ نہیں مانگتے. بیٹی کیسے وہ آپ کو دے دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اور بے شک کوئی مرد ہے وہ کسی عورت سے ہی پیدا ہوا ہے, وہ تو نہیں ڈگا. یہ بات ہے. فرمایا جس کا نام لے کر یہ رشتہ بن رہا ہے نا, تو اب اس رشتے کو بچانا ہے, سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے وہ ایک بات ہے کہ جب کوئی بات یہاں تک ہی پہنچ جائے, کوئی اس طرح کی ہو تو ٹھیک ہے طلاق دے دیں آپ, وہ ہے. لیکن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں میں اسے کہا ہے. تو فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارے اوپر نگران ہے تم کیا کر رہے ہو. یہ جو رشتہ آج مسجد میں بیٹھ کر لے کر جا رہے ہو, تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, یہ اللہ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے پوچھنا ہے, اللہ نے حساب لینا ہے. اور اس کے بعد وہ دو آیتیں سورہ احزاب کی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو. زبان کا استعمال سمجھ لیں کہ یہ وہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے, دوسری جو دو رانوں کے درمیان ہے, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب یہ دو جبڑوں کے درمیان جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے, یہ زبان ہے. زبان سنبھالنا بہت مشکل کام ہے, لیکن رشتے کو توڑنے والی بھی یہی چیز ہوتی ہے. اگر وہ عورت کو زبان سنبھالنی نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر خرابی بن جائے گی. اچھا بات یہ جو زبان سے کی ہوئی باتیں ہیں نا, یہی بڑھ جاتی ہیں پھر اگر آدمی صبر کرے.
ایک صحابی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول دین میں بڑی پابندی ہے، کوئی ایک آدھ پابندی ہو تو آدمی کے لیے آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم ایسا کر لو کہ اپنی زبان جو ہے نا اس کو سنبھال لو، اس پر چوکیدارا کرو۔ اچھا وہ جب گیا تو اب اس نے دیکھا کہ زبان، اب ظاہر ہے اگر میں ملاوٹ کرتا ہوں تو مجھے آ کر جو ہے وہ سودا لینے والا کہتا ہے کہ اس میں ملاوٹ تو نہیں کی، تو پھر اب میں اگر یہ کہوں نہیں کی تو پھر تو جھوٹ ہو گیا نا۔ تو اگر میں کہوں کہ خالص ہے تو پھر تو ملاوٹ والی چیز کو خالص کہہ دیا، جھوٹ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہو گئی۔ تو ایک بات میں جو تھی اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکا۔ اسی طرح کوئی اور جا کر جو ہے وہ کوئی میں عمل کرتا ہوں، کوئی چوری کرتا ہوں، تو اب اس کا جو ہے وہ مجھ سے ہی کوئی آدمی جو ہے وہ اس بارے میں معلومات جو ہے وہ حاصل کرنا چاہے اور میں جھوٹ بولوں۔ بہرحال وہ 3-4 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میں نے تو ایک بات کا وعدہ کیا تھا اور ہوا یہ ہے کہ میرے تو سارے ہی گناہ بند ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر وہ شراب پیتا تھا تو اس نے سوچا کہ میں شراب پی لوں گا تو باہر نکلوں گا تو ظاہر ہے کوئی مجھے پکڑے گا اور کوئی مجھ سے پوچھے گا تو ہم نے شراب پیا، میں نہ بھی نہیں کہہ سکتا اور ہاں کہوں گا تو مجھے تو شراب کے پینے کے جرم میں سزا ملے گی، چوری کروں گا ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ زبان کا صحیح استعمال۔ یہی بات ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ سمجھا کرو تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، وہ ایسے دکھا دیا جائے گا وہاں کہ یہ ہے وہ کارنامے جو تم نے جو ہے وہ کیے۔ تو لہذا زبان کو سنبھالنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر زبان کا استعمال صحیح کرنے لگ گئے تو تمہارے جو غلط اعمال ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی بھی درستگی جو ہے اس کی سبیل جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ اصل کامیاب ہوا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ شادی کامیاب ہو جائے، ایک یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں۔ شادی کے کامیاب ہونے سے مکمل طور پر کامیاب تو نہیں ہوتے نا، مکمل کامیاب تو ہوتے ہیں جنت میں جانے سے، اور جنت میں جانے کے لیے پورے دین کے اوپر جو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے دین کے اوپر جو وہ عمل کر کے جو وہ دکھایا ہے نا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر جب وہ داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو۔ شیطان نے کتنے گناہ کیے تھے، کتنی نافرمانیاں کی تھی، کسی ایک کو بھی یہ نہیں سمجھنا، شاید وہ ایک ہی جو ہے وہ پکڑ کا باعث بن جائے۔ تو فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا جی، اب یہ پورے دین کے اوپر جو وہ عمل کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ دیگر مشاغل ہے نا۔ دیگر مشاغل کیوں ہیں؟
دیگر مشاغل اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے، اور مشکل بنانے کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ نکاح یہاں بھی ہو گیا، یہ کسی بڑے خرچے کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب وہ خرچہ جو ہے وہ کما کر ہی کرنا تھا نا۔ یہ جو ہم اپنے خرچوں میں اضافہ کرتے ہیں نا، یہ ہم کما کر کرتے ہیں، ہمیں کمانا پڑتا ہے یا ٹھگی مارنی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات جو ہیں وہ پیدا نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا، قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی بتائی ہوگی نا، ہم کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہم عمل نہیں کرتے تو تنگی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے جو وہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک دعا کی تھی، تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات جو وہ بتائی تھی، پھر اس کو قرآن کریم کا اللہ نے ایسا بنا دیا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو ہمارے رسول نبی امی یعنی محمد، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو ہمارے نبی امی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کے بارے میں تذکرہ وہ تورات اور انجیل کے اندر جو ہے وہ پائیں گے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں معروف کا حکم دیں گے، ان کو منکرات سے روک دیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کو طیب بھی بتا دیں گے اور خبیث بھی بتا دیں گے۔ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا وہ کیا ہے؟ وہ اس مجلس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، باقی اور جب ہم باہر نکلیں گے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں صرف نکاح کے حوالے سے اس میں 3 چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیں۔ برات چھوڑ دیں، برات نہ لے کر جائیں۔ دوسرا جہیز لینا دینا بند کر دیں۔ تیسرا لڑکی والوں کے کھانا نہ کھائیں، لڑکی والوں کے کھانا نہ کھائیں۔ یہ 3 کام آپ چھوڑیں، نکاح بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی نے مشکل بنا دیا۔ اچھا جن کے پاس حرام حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ تو عیاشی کرتے ہیں اور نمائش بھی کرتے ہیں، موقع ان کو دو بھی کہ بھئی نہ کرو نہ کرو تو پھر بھی دھکے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ شان کم ہوتی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اسی عمل کی وجہ سے کتنے لوگ مجبور ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر غریب آدمی مسجد میں آ کے کر لیتا نا تو آپ کے سارے شہر والوں نے باتیں کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ جب اس طرح کے لوگ کریں گے نا یہ ترغیب بنتی ہے۔ غریب تو مجبوری سے مارا جاتا ہے، لہذا جن کے ہاں گنجائش ہے، جن کو اللہ نے یہ سہولت دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے نا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے ہے اور امیروں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یسروا ولا تعسروا، پھر آپ نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ، زنا کا رستہ بند کرو۔
تو یہ جو ہم یہ باراتیں لے کر جاتے ہیں، یہ جو جہیز والا سلسلہ ہے، اور یہ اسی اچھا بیٹی کو اس کی وراثت نہیں دیتے، عجیب بات یہ ہے، جو اللہ نے مقرر کی ہے تھوڑی ہے یا بہت ہی، مما کلّا او کسب، وہ اس کا حق ہے، جیسے بیٹا وراثت لیتا ہے نا، ایسے بیٹی کا حق ہے وراثت، وہ نہیں دیتے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے عمل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں جی، یہ چیزیں جو ہے نا، اچھا عام لوگ کہہ دیتے ہیں جی اچھا، وہ جب پھر ہم اس طرح تقریر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال بھی آئے، بعد میں وہ کان میں آ کر پوچھے بھی کہ جی پھر نکاح کا کھانا حرام ہوتا ہے یا جہیز حرام ہوتا ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، نکاح بھی مسجد کے باہر ہو جاتا ہے، حرام نہیں ہوتا، لیکن جو بات ہے نا ابھی ذرا غور سے سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی امت کو 3 چیزیں سکھائیں گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کو معروف کا حکم دیں گے، منکرات سے روک دیں گے، یعنی معروف اور منکر کی تعلیم دے دیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کو حلال بھی بتا دیں گے، ان کو حرام بھی بتا دیں گے، طیب اور خبیث بھی بتا دیں گے، تو شریعت تو پوری ہو گئی، پھر کیا رہ گیا؟ پھر بھی رہ گیا، اور وہ کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ان سے وہ اصر اور اغلال بھی اتار دیں گے جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھا لی ہے۔ یہ اصر اور اغلال میں آتی ہے، یہ جو بارات ہے، یہ جہیز ہے، یہ دیکھیں کھانا لڑکے والوں کے ہوتا ہے اور وہ ولیمے کا کھانا ہے، لڑکی والوں کے نہیں ہوتا۔ یا تو مجھے کوئی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلائے ہیں، بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، کھانے کھلائے ہیں؟ تو یہ تیسری چیز ہے، اصر اور اغلال۔ یہ اصر اور اغلال کیا چیز ہے؟ یہ اصل کے اندر جو ہے نا، وہ یہ گاؤں ہی ہے، تو گاؤں والوں کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، کیونکہ میں بھی گاؤں میں رہا ہوں، تو ساڈے ماپے جڑے ہیں نا، وہ مجھاں دے کے کہندے جا پانی پلا لیا چھپڑ تو، ہوں تو چھپڑ بھی ختم ہی ہو گئے۔ بہرحال وہ جو 4-5 بھینسیں لے کر جاتے تھے نا، اس میں ایک آدھ ایسی ہوتی تھی کہ وہ کبھی دوڑی اس طرف، کبھی دوڑی اس طرف، ان سنبھالنا مشکل ہو جاتا سی۔ تو ساڈے ماپے کی کرتے سکے، وہ ایک لکڑ لے کے نا، تے او دے وچ رسی پا کے، رسی یا تار وغیرہ پا کے وہ گلے چ لٹکا دیں سی، انہوں کہندے سی ڈاہا، پتہ نہیں ہن بھی کہندے کہ نہیں کہندے۔ اچھا وہ آدھی مجھ جس ویلے بھجدی سی نا، تے پھر وہ اتنے وجدا سی۔ اچھا وہ جسوں 2-4 وار تو بعد انہوں پتہ لگ جاتا سی بھجنا خیر نہیں ہے، وہ بھجنوں ہٹ جاتی سی۔ یہ اصر اور اغلال ہیں جو اتار دیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا؟ دیکھیں مومن جو ہے نا، وہ پیدائشی مجاہد ہے۔ ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سارے تبوک چلو، سارے چلتے تھے۔ آج کوئی ایسا ماحول ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کام ہی پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے تو جس کی 2 بیٹیاں ہو گئیں، اس کو ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کی گزر جاتی ہے ان کا جہیز بناتے ہوئے، ان کی فکر کرتے ہوئے کہ یار یہ کسی طرح سر تو بوجھ اتارا، وہ تو بوجھ سمجھتا ہے نا، یہ بوجھ کدھر لتھے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اصر اور اغلال فضولیات، اگر یہ کوئی چیز ہوتی بارات، یہ جہیز، یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی میں نے کہا کہ آپ کسی کے ذہن میں آئے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہیز کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی کون ہیں؟ جب نکاح ہو رہا ہے کون ولی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں، تو بیٹی کے بھی ولی وہ ہیں۔
تو اب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو اس کو کچھ میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر یہ جہیز تھا تو پھر وہ دوسری دو بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا دیا، وہ کتنا لے کر گئے؟ وہ بھی تو کہیں ہونا چاہیے نا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناانصافی کر سکتے ہیں کہ جی ایک بیٹی کو دیں اور باقی دو کو جو ہے وہ نہ دیں؟ وہ ولی تھے اس وقت آپ بیٹی کے بھی بیٹے کے بھی جن کا نکاح ہو رہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ان کے ماں باپ نے نہیں کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکاح کر رہے تھے، آپ ہی ولی تھے. لہذا اگر کچھ وہاں ہوا ہے، ویسے میں تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ زرہ وغیرہ بیچی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پلے سے نہیں کیا تھا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ یہ زرہ بیچ دو، تو اس سے جو ہے وہ پھر کوئی تھوڑا بہت سامان بنا لیا، آخر گھر آبادی کرنی ہے نا. تو یہ جو ہے نا جی ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں. باقی میں نے وہ ایک حدیث تو تقریباً میں نے مفہوم تو اس کا آپ کے سامنے رکھ دیا. اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہم الضفوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اعلان کے ساتھ کیا کرو، ٹھیک ہے نا، چھپ چھپا کے نہ کر لیا کرو، اعلانیہ کیا کرو. اور بہترین جگہ تو اعلان کی میرے خیال میں مسجد ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، مسجد میں مجلس منعقد کر لیا کرو. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ باہر ہوندا نہیں، باہر بھی ہو جاندہ. اور اسی طریقے سے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت یہ حدیث کا حصہ پڑھا جاتا ہے لیکن سارا کام سنت کے خلاف ہی ہو رہا ہوتا ہے. نقلیے نچن والے، کوئی فلماں بناؤ والے، کوئی بے حیائی اینی ہو گئی ہے کہ اس ویلے نہ وہ لڑکی دا پردہ رہندا تے نہ کوئی لڑکے دا رہندا. وہ اچھا وہ باقیاں کول تو بچا لیندے آ، وہ جڑا ویڈیو بنانے والا ہوندا وہ دا بھی کوئی پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہاں ساریاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے. یہ سمجھ لو کہ یہ پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، جداں نماز فرض ہے ادا ہی پردہ فرض ہے. اور شرعی پردہ ہوا جڑا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر سی، صحابہ دے گھر سے گا. یہ نہیں کہ اسی اپنے طور تے کسی نو سمجھ لے کہ اے پردہ جڑا ہوں. تو فرمایا کہ النکاح من سنتی، اور دوسری حدیث کا حصہ ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور جس کو میری سنت پسند نہیں ہے پھر وہ میرے نال کی تعلق ہے. تو پھر سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی ہونا بہتر ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ چند گزارشیں میں نے آپ کے ساتھ جب آپ کے سامنے رکھنی تھی. یہ میرے اپنے لیے بھی ہے اور یہ آپ سب حضرات کے لیے بھی ہے، اور ٹائم بھی میں نے جو ہے وہ پورا کر دیا ہے. بہرحال اب دعا کر لیتے ہیں.